ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ مہمان حضرت علامہ مولانا محمد جمال احمد صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حسینیہ مسجد، مدرسہ نور الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث اعظم کے چاہنے والو، اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندوں، امام حسین سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا و محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہے ممات شہداء کی۔ ممات شہداء مطلب جو اس چیز کے قائل ہیں کہ شہدائے کرام ختم ہو گئے، جنہیں شہید کر دیا گیا، اب ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہیں، مر چکے ہیں، ان کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہے ممات شہداء کی، ہم زندہ جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے ایک دم حق بات کہا ہے کہ ہم زندہ جاوید کی ماتم نہیں کرتے، لیکن آج ہم اور آپ وہ چیز کرتے بھی ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر پہ ہم گامزن نہیں ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، امام حسین ہمارے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ اب کوئی اگر آپ سے یہ سوال کرے کہ امام کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا، تو نیزے پہ سر کٹا چڑھ گیا، اس کے بعد میں پھر آپ یہ اعلان کرتے ہیں میرا امام زندہ ہے، آپ شعر میں بھی بیان کرتے ہیں، تو آخر کیوں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ تو آپ جواب کیا دیں گے؟ اگر آپ مردہ مانتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت کی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر قرآن کی آیت کی مخالفت ہو تو وہ کفر واقع ہوتا ہے، لہٰذا ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم زندہ مانتے ہیں تو سامنے والا سوال کرنے والا ہم کو جو ہے پھنسا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم تعزیہ رکھتے ہیں، تعزیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں تعزیہ رکھنا جائز ہے، لیکن طریقے الگ ہیں۔ ربیع الاول شریف میں ہم اور آپ گنبد خضرا کا نقشہ بناتے ہیں، خانہ کعبہ کا نقشہ بناتے ہیں، اجمیر شریف کے گنبد کا نقشہ بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد میں ہم اسے اپنے گھر پہ رکھتے ہیں۔
اور رکھنے کے بعد بطور زیارت لوگ دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھ کر کے پھر ہم اور آپ اسے پھر اپنی مقام پر رکھ دیتے ہیں، دوبارہ پھر اسی کو ہم نکالتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تم نے امام حسین کے روضے کی طرح نقشہ بنایا اور بنانے کے بعد بطور زیارت یادگار کے طور پہ تم نے رکھا، اور اس کے بعد میں اسے تم بے حرمتی نہیں کیا، گلی کوچوں میں پھرایا نہیں، نہ تو کسی ایسی جگہ پہ لے کر گئے جہاں پر امام حسین کی عزت و آبرو پر انگلی اٹھے، تو یہ طریقہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کب؟ جب تم اسے دفن نہ کرو، اپنے کمرے میں محفوظ رکھو، دوبارہ محرم میں پھر اسے بناؤ۔ یہ طریقہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب سامنے والا سوال کرتا ہے امام حسین کو اگر زندہ مانتے ہو، اگر ہم مردہ مانیں تو قرآن کی مخالفت، اور اگر ہم زندہ مانتے ہیں تو سامنے والے کے سوال میں الجھ گئے، کیونکہ زندے کو کبھی مٹی تو دیا نہیں جاتا۔ بھائی ہم زندہ ہیں نا، تو ہمیں کوئی تو قبرستان میں نہیں لے کے جائے گا، مردے ہی کو لے کے جائے گا۔ اب اگر آپ زندہ مانتے ہیں تو تاجیہ بنا کر کے لے کے جاتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں، مٹی دیتے ہیں نا، تو اگر تم نے امام حسین کو زندہ تسلیم کر لیا تو پھر مٹی کیوں دیتے ہو؟ یہ بتاؤ، مردے کو مٹی دی جاتی ہے۔ سامنے والا سوال کر رہا ہے تم سے کہ زندے کو مٹی نہیں دی جاتی ہے، شریعت نے پابندی لگایا ہے کہ زندے کو اس وقت تک قبر میں نہیں اتاریں گے جب کہ اس کے جسم سے روح نہ نکل جائے، تو جب امام کو تم نے زندہ مان لیا تو مٹی دیتے کیوں ہو؟ آخر عقیدہ کیا ہے؟ اگر تم نے مردہ عقیدہ رکھا تو کافر ہو گئے، اگر زندہ تم نے مانا تو مٹی مت دو، پھر امام حسین کو زندہ تسلیم کرو کہ ہمارا امام زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے پردہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے والا اگر سوال کرے تو جواب نہیں دے سکتے، پھنس جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ امام اہل سنت نے فرما دیا ہے ہم اسی طریقے پہ عمل کریں، اور اسی طریقے پر ہم اپناتے ہوئے نقشہ امام حسین بنائیں، بطور زیارت تبرک کے طور پر ہم زیارت کریں، اور زیارت کر کے پھر اپنے گھر میں محفوظ رکھ دیں، دوبارہ جب محرم آئے تو پھر ہم اس کو نکالیں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، کوئی عالم آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آج ہم بے حرمتی کرتے ہیں، بتائیے نقشہ امام حسین کو ہم بناتے ہیں، وہیں پہ فاتحہ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن جب 10 تاریخ کی رات آتی ہے شام کو نکالتے ہیں اور اسی سمندر میں ڈالتے ہیں جس میں تمہارے گھر کے باتھ روم کا پانی بھی جا رہا ہے، گٹر کا پانی بھی اسی سمندر میں جا رہا ہے، اس گندگی میں امام حسین کا روضہ ڈالتے ہیں اور عقیدہ دکھاتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت ہے؟ ارے امام حسین نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا اس لیے نہیں کہ میرے ماننے والوں میرا روضہ بنا کر تم مجھے گندگی میں ڈال دینا، اس لیے گھر کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس لیے چھوڑا تھا اے میرے ماننے والوں اگر میری یاد آ جائے تو میرا روضہ بنا کر کے تم تبرک کے طور پر زیارت کرو گے، میرا نانا بھی خوش ہو جائے گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ گندگی جگہ میں ڈالنے سے لیے امام حسین نے بھی تو فرمایا، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑیوں پہ سجا کے بڑی دھوم دھام سے بھیڑ بھڑکا نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں میرے دوستو، کدی یہ مولانا تو دوسرے ڈپارٹ کا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت جو حکم دیتی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ ہم نے پہلے ہی سوال آپ سے کیا تھا، امام حسین زندہ کہ مردہ؟ اگر آپ زندہ مانتے ہو تو مٹی مت دو، اگر مردہ مانتے ہو تو قرآن کی مخالفت کافر ہو جاؤ گے، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر ہم غلط بولتے ہیں تو امام صاحب سے آپ تحقیق کر لیجئے کہ حضرت صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر حضرت دیتے ہیں فتویٰ تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی مفتی سے پوچھو کیا یہ غلط ہے کہ صحیح۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائیں انہیں تم مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، قرآن کی مخالفت ہم نہیں کرتے ہیں، زندہ ہم نے مردہ نہیں کہتے، لیکن سوچ تو سکتے ہیں، سوچ پہ تو پابندی قرآن نہیں لگایا ہے۔ تو اگلی عبارت ہے قرآن کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ فرمایا تم زندہ انہیں مردہ کہہ بھی نہیں سکتے ہو اور مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر تم نے مردہ سوچ لیا تو فرض سے کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ شہید مرتا نہیں زندہ ہوا کرتا۔ دونوں آیتیں قرآن ہی سے۔
اور یہ ہمارا کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے۔ تو اگر ہم امام حسین کو زندہ مانیں تو مٹی نہ دیں، اور اگر ہم مردہ مانتے ہیں تو قرآن کی مخالفت، لہٰذا ہم ایمان سے خارج ہیں۔ تو اب دو موڑ ہمارے پاس ہیں، اب دو چیزوں پر ہمیں کس پر عمل کرنا ہے وہ ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر زندہ مان کر ہم امام حسین کو مانتے ہیں تو روضہ حسین بنائیے، آپ مٹی مت دیجیے، گھر میں رکھیے تبرک کے طور پر، تبرک کے طور پر رکھیے، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن گندگی جگہ میں تو نہ لے کر جاؤ۔ آپ ہی کا کپڑا ہے، اگر راستے سے گزرتے ہو اور کوئی گاڑی والا اگر چھینٹا مار دے تو فوراً اس سے گالی گلوچ سے بات کرتے ہو، فوراً اس کے گریبان کو پکڑ کر مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ نادان، تو نے میرے پاجامے پہ چھینٹا مار دیا، گندا پانی اچھال دیا، اور امام حسین کا روزہ بنا کر کے تم یہ گندے جگہ میں ڈالتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ امام حسین کی محبت دکھاتے ہو، کیسی محبت ہے؟ محبت ہو تو اس طرح ہو، ان کے ساتھیوں کی طرح۔ جب کہا امام نے، اے میرے ساتھیوں جاؤ، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر کے، ہم کربلا جا رہے ہیں، واپس نہیں جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا امام مدینے سے مکہ، مکہ سے نہ، پھر کربلا اس لیے نہیں آیا تھا کہ تمہیں تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں، اور میدان محشر میں جب تمہارے نانا پوچھے کہ تو نے میرے نواسے کو تنہا کیوں چھوڑ کر آیا تھا، میں جواب کیا دوں گا؟ اس وقت لاجواب ہو جاؤں گا۔ اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، ساتھ تو میں آپ کا اس وقت تک دوں گا جب یزید کے تیر آئیں گے تو سب سے پہلے میرا سینہ ہوگا، آپ کا سینہ نہیں ہوگا۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کو ذرا بھی اگر احساس ہے امام حسین کی درد کا اور ان کی شہادت کا، تو آج ہی سے یہ دل میں تہیہ کر لو کہ ہم روزہ تو بنائیں گے لیکن کبھی گندی جگہ میں ہم نہیں ڈالیں گے۔ تبرک کے طور پہ گھر پہ رکھیں گے، دوبارہ پھر اپنے گھر کے اندر ہم رکھ لیں گے، لیکن کبھی بھی اس کو ہم مٹی نہیں دیں گے۔ اگر مٹی دیے تو سوال یہی کھڑے ہوں گے آپ کے لیے، پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کل جو ہمارا بیان ہوا تھا امام مسلم بن عقیل کی شہادت، امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے تعلق سے ہم اور آپ کو سننا ہے، جہاں تک پہنچنا ہے اس سے آگے پھر امام حسین کو مکہ سے لے کے کربلا کی طرف بھی ہم لوگ کو سننا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آج ہم اور آپ کے گھر میں جب کوئی شہید یعنی کوئی انتقال کرتا ہے یا کوئی حادثے میں اس کا ہاتھ یا پیر کٹ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کر لاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھے لباس میں اسے خوشبوؤں میں معطر کر کے چار کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچاتے ہیں۔ یہی ہے نا، کتنے احترام کر رہے ہیں۔ لیکن کوفہ کا منظر دیکھو کہ حضرت مسلم بن عقیل کو چھت سے نیچے گرایا گیا، پھر ان ظالموں نے رحم نہیں کیا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پیر میں رسی باندھ کے پورے کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، گھوڑے پہ باندھ کر کے، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ روضہ حسین کو بنا کے گندگی میں ڈالتے ہو؟ ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ پورے کوفہ میں گھسیٹا گیا تھا، سر کاٹنے کے باوجود بھی امام مسلم بن عقیل کے لاش ان لوگوں نے ترس نہیں کھایا کہ آپ تو ہم انہیں دفن کر دیں، نہیں بلکہ رسی باندھ کر کے پورے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ چمڑی تو چمڑی، گوشت کا ایک ایک لوتھڑا الگ ہو گیا تھا جسم سے، وہ درد ہوا تھا۔ اور ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں شہادت امام حسین کو۔ آج یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کبھی امام حسین بننے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ امام حسین بننا آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے میرے بچے کو ایک تماچا کوئی مار دیتا ہے، مدرسے میں اگر پڑھانے کے لیے ڈال دیا جائے، امام صاحب ایک چھڑی مار دیں تو فوراً ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بچے کو کیوں مارا؟ لیکن اس امام حسین کو دیکھو کہ اپنے گود میں 6 ماہ علی اصغر کو لیے ہوئے تیر میں جو ہے تیر گلے میں لگتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نکالتے، خون کا فوارہ شروع ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں میں خون لے لیتے۔ درد دیکھو ذرا، تم بھی تو اپنے بچے سے محبت کرتے، کیا امام حسین نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی تو کرتے تھے، لیکن قربانی کیوں دیا؟ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچے کوفہ میں تنہا یتیم، کوئی مددگار حامی نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے جہاں وہ رہ سکے، لیکن کیوں اپنی جان کو قربان کیا کہ نانا کی شریعت مطہرہ محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارے نانا کی امت پیاسی نہ رہے صبح قیامت تک۔ ہماری پیاس کے لیے اپنی پیاس کو برداشت کیا، 3 دن بھوکے پیاسے رہے، اور ہم نے کیا ان کو دیا بدلے میں؟ عقیدت و محبت بھی دیتے ہیں تو کس طرح گندی طریقے سے؟ ذرا سوچو اپنی ضمیر پر کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ زندگی بھی ہم پر ملامت کرتی ہے۔ نادان کاش امام حسین سے جھوٹا دعویٰ نہ کرتا محبت، اگر دعویٰ کرتا تو سچائی کا دعویٰ کرتا۔ تو ہم اور آپ کو آج سوچنے اور سمجھنے کی
ضرورت ہے کہ امام حسین نے اگر شہادت کربلا امام حسین نے جام شہادت نوش کیا تو وجہ کیا تھی؟ کربلا گئے کیوں؟ بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا گئے کیوں، یہ سوال ذہن میں رکھنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی پوری تفسیر ہم آپ کو کربلا میں پہنچ کر بتائیں گے کہ امام حسین نے اس آیت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اس میں پوری آیتیں ہیں، اس میں کھیت کا بھی ذکر ہے، پھل کا بھی ذکر ہے، اہل و اولاد کا بھی ذکر ہے، گھر بار کا بھی ذکر ہے۔ پوری آیت پڑھیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی پوری آیت پڑھیے آپ۔ اوپر ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تب میں تجھے یاد کروں گا، یہ نہیں کہا میں تمہیں یاد کروں تب تم مجھے یاد کرو، پہلے تم رب کو یاد کرو پھر رب مجھے یاد کرے گا، یہ حکم رب نے دیا ہے۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں؟ ایک اگر دوست یا کسی مددگار نے ہمیں 1000 روپیہ دے دیا تو پوری زندگی سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ کرمنا بنی آدم کا جو تاج رکھا ہمارے سر پر رکھا ہے، کسی اور کے سر پر نہیں رکھا ہے۔ اشرف المخلوقات کا جو خطاب دیا ہے وہ حضرت انسان کو دیا ہے، اور حیوانوں میں ہمیں بھی پیدا کیا۔ اگر رب چاہتا تو ہمیں ایک کتا بلی کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا۔ یہ احسان بھول گئے رب کا۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کی عورتیں بیوٹی پارلروں میں اور ہمارے نوجوان جا کے سیلونوں میں اپنے چہرے کو جڑواتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، قرآن شاہد ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کہ یہ چہرہ لے کر ہم رب کے سامنے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا ایک بار میرے دوستو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ میں رب کے سامنے کیسے جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور قید خانے میں کیا کیا جاتا ہے جانتے ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں کبھی رسوا ذلیل نہیں کیا۔ مسجد میں آتے ہو کتنا انتظامات ہے، ذرا سوچو میرے دوستو۔ پنکھا تمہارے لیے، لائٹ تمہارے لیے، چٹائی تمہارے لیے، ساری سہولتیں تمہارے لیے، پھر بھی آنے سے دور بھاگتے ہو۔ کسی دوست کے لڑکے کی برتھ ڈے اگر ہونے لگے تو ہم بارش نہیں دیکھتے ہیں، آندھی آ جائے نہیں دیکھتے ہیں، آسمان سے پاتھر گرے نہیں دیکھتے ہیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں، کسی بھی طریقے سے پہنچیں گے، گاڑی بک کر کے پہنچیں گے، رین کوٹ پہن کر کے پہنچیں گے، بارش کا پرواہ نہیں کریں گے۔ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے لیکن کتنے مسلمان یہاں آتے ہیں؟ کیا حسینیہ مسجد کے جتنے مسلمان ہیں؟ امام صاحب سے ایک غلطی ہو جائے تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب آپ نے یہ صورت غلط کر دیا۔ کبھی انجینئر سے پوچھا آپ نے اس گھر کو ٹیڑھا کیوں بنایا؟ کوئی نہیں پوچھنے والے انجینئر سے۔ امام صاحب کے سب لوگ پوچھ کھچائی کرتے ہیں، امام صاحب نے کیوں پڑھا؟ نادان وضو کا طریقہ تجھے نہیں آتا، پیشاب کرنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا کہ ٹھنڈیوں میں اور گرمیوں میں پیشاب کیسے کیا جائے، اور امام صاحب کی کھچائی کرنے میں تیار ہو۔ مسلمانوں ذرا سوچو، یہ درد ہمارا ہے کہ آج ہم کس موڑ پر آ چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار کربلا کے زمین پر جا کر کے امام حسین کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور سوچا ہے اپنے ذہن میں یہ سوچا کبھی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جس سے امام حسین کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 دن تک پروگرام سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، شہادت سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ گندی جگہ میں اپنے امام کا ہم روزہ بنا کر جا کر اٹھا کر ہاتھوں سے پھینکتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، جبکہ زندہ مانتے ہیں۔ ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے امام حسین کو ہم جواب دیں گے میدان محشر میں۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ترسوایا جا رہا ہے، یعنی انہیں اطلاع دے دی گئی۔ ابن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ دونوں بچے آئے تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا جو دونوں بچوں کو پکڑ کر لائے گا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قاضی شرع کے پاس دونوں بچے موجود ہیں۔ رات کی تنہائی میں انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ صدی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں لکھو ان کو لے جا کر کے اور عراق سے ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں انہیں شامل کر دینا، مدینہ پہنچ جائیں گے۔
رات کی تنہائی میں ان کے صاحبزادے لے کے دونوں بچوں کو چلے، اور چلنے کے بعد میں جب نکلتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے، تو دوڑ دوڑ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بچوں وہ قافلہ کا گرد و غبار نظر آ رہا ہے، دوڑ کے اس میں شامل ہو جاؤ۔ دونوں بچے دوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، جب دوڑتے دوڑتے ان کے آنکھوں سے گرد و غبار غائب ہو گیا۔ اب دونوں بچے حیران و پریشان کے عالم میں صبح ہو جاتی ہے۔ دونوں بچے اپنے آپس میں گلے سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ جانتے ہو کتنے سال کے دونوں بچے تھے؟ ایک ہیں یعنی امام مسلم بن عقیل کے بڑے بیٹے جانتے ہو وہ 8 سال کے ہیں، دوسرے بیٹے 6 سال کے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بچے گلے مل کر روتے ہیں۔ دریا کے کنارے ایک جھیل کے کنارے جاتے ہیں، ایک درخت کے کھوکھلے یعنی کھوکھلا درخت تھا، اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور اتنے میں ایک لونڈی جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، اور چھپنے کے بعد میں جب شام ہوتی ہے، شام ہونے کے بعد میں دونوں بھائی پھر نکلتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چلو ہمیں چلنا چاہیے، ہم کو جلدی مدینہ پہنچنا ہونا، ابن زیاد کے سپاہی پکڑ لیں گے، اور پکڑنے کے بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو ہمارے والد صاحب کا ہوا ہے۔ ہمارے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم یتیم ہو چکے ہیں، اب میرا کوئی مددگار کوفہ کے اندر نہیں ہے، کوفہ میں کوئی حامی میرا نہیں ہے، کوفہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہے، کوفہ والوں کے اندر میرے لیے غداری آ گئی ہے، کوفہ والے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ دونوں بھائی رات بھر پھر چلتے ہیں، اللہ اکبر، رات بھر چلنے کے بعد صبح ایک سپاہی نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کو لے کر کے مذکور نام دروگا کے حوالے کرتا ہے۔ مذکور نام کے جو دروگے تھے، اللہ اکبر، وہ بھی محب اہل بیت تھے، بڑی محبت اہل بیت سے کیا کرتے تھے، بڑی الفت کیا کرتے تھے، عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے رات کی تنہائی میں دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں اپنے بیٹے کو اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، اور دینے کے بعد میں کہا ہے میرے بیٹے یہ انگوٹھی لے جا کر ان کو مدینے والے راستے پہ چھوڑ دینا، اور اے میرے دونوں بچوں یہ انگوٹھی لے جا کے مقام قادسیہ میں میرا بھائی کوتوال ہے اس کو دکھا دینا، تمہیں یہ انگوٹھی پہچان کے مدینہ پہنچا دے گا۔ اب وہ دونوں بھائی رات بھر چلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہی کچھ اور تھا۔ وہ دونوں بچے چلتے ہیں، رات بھر چلتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں جس جگہ سے چلا تھا اسی جگہ پہ موجود ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ان کے پیر میں چھالے پڑ گئے، تکلیف اتنی ہے کہ چلنے سے قاصر ہیں۔ دونوں بچے جو ہے آپس میں گلے مل کر رونے لگے، کہا بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے، پیر بھی جواب دے رہا ہے، پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے پیروں میں تو چپل بھی نہیں ہے، اب ہم کس طریقے سے مدینہ پہنچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیب میں لگتا ہے شہادت لکھ دیا ہے، ہم جو ہے اپنے ابا جان سے ملنے والے ہیں۔ دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر جار و قطار روتے ہیں، اور رونے کے بعد میں دونوں دریا کے کنارے جاتے ہیں، اور دریا کے کنارے جانے کے بعد میں ایک درخت کے آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک لونڈی جو ہے ایک لڑکی پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے، اور جب وہ پانی بھرتی ہے اس میں دونوں بچوں کا عکس یعنی پرچھائی نظر آ جاتا ہے۔ جب ان کی تصویر اس پانی کے اندر نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اس لونڈی نے جا کر دونوں بچوں کو پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد میں پوچھا ہے شہزادو تمہارا چہرہ تو بہت حسین و جمیل ہے، تم گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہو، تمہارا چہرہ ایک دم روشن ہے، لگتا ہے کہ تم جو ہے نبی کے خاندان سے ہو، لگتا ہے تم آل رسول ہو۔ آج وہ آل رسول جسے ہم دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، وہی آل رسول کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، وہی آل رسول کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، وہی آل رسول کو مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا ہے، اسی آل رسول کو مکہ سے بھی نکال دیا ہے لوگوں نے۔ اللہ اکبر، امام حسین کے جانثار کو پکڑ کر کے اور لے کر کے کہتی ہے اے میرے لال تم ڈرو مت، میں تم سے محبت رکھتی ہوں، میں تم سے عقیدت رکھتی ہوں، میں تو ایک محب اہل بیت ہوں، میں جس کی بانڈی ہوں، میں جس کی خادمہ ہوں وہ بھی محب اہل بیت ہے۔ اب تمہیں تسلی، اب تمہیں جو ہے سکون مل جائے گا، اب تم رنج و غم کے عالم میں مت جیو، اب تمہارے اوپر کوئی مصائب کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے، اب تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دونوں بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اس لونڈی نے پانی لیا اور دونوں بچوں کو لے کر کے وہ پہنچتی ہے حارث کی بیوی کے پاس پہنچتی ہے۔ حارث کی بیوی نے دونوں بچوں کو دیکھا، اللہ اکبر، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی طبیعت مچلتی ہے، اور مچلنے کے بعد میں کہتی ہے اے پاک پروردگار عالم یہ بچے کون ہیں، یہ بچوں کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ آخر یہ بچے حسین و جمیل ہیں، ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے، ان کے چہرے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ آل رسول ہیں، نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نواسۂ رسول ہیں، ان کے چہرے سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے۔ جب لک وہ اپنے دل میں سوچ ہی رہی تھی تب لک بڑے بیٹے نے کہا، حضرت امام حسین کے جانثار نے کہا اے فاطمہ تو سوچتی کیا ہے، میں مسلم بن عقیل کا شہزادہ ان کا لاڈلا ہوں، ان کا نور نظر ہوں، ان کا لخت جگر ہوں، وہ مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہوں جن کو کوفہ والوں نے بلا کر کے اور پھر غداری کیا شہید کر دیا ہے، جن کی لاش میں رسیاں
बांध करके पूरे कूफा में घसीटा गया है। मैं उस मुस्लिम नकील का बेटा हूँ। अब जैसे उस औरत ने सुना और सुनने के बाद में दोनों बच्चों को अपने छाती से लगाती है और लगाने के बाद में जारो कतार रोना शुरू कर देती है। कहती मौला ये मैं क्या सुन रही हूँ कि इन बच्चों के वालिद को भी ख़त्म कर दिया गया है, ये तो यतीम हो चुके हैं, इनका कोई हामी और मददगार कूफा के अंदर नहीं है, सारे दरवाजे इनके ऊपर बंद हो चुके हैं, ये अब कहाँ जाएंगे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझे इस दौलत से नवाजा है, मैं अपनी जान दे करके इन बच्चों की हिफाजत करूँगी। वो बच्चों को नहलाती है, नहलाने के बाद में खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद में एक कमरे में सुला देती है। जब कमरे में सुलाती है, रात की तन्हाई में जब आधी रात गुजरती है, हारिस आता है हाफता कांपता हुआ और आकर के बिस्तर पर गिर जाता है। बड़े ही दर्द, बड़े ही खौफनाक आवाज़ में अपनी बीवी को आवाज़ देता है, मेरी बीवी जल्दी मुझे खाना ला के दे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत थक गया हूँ, मेरी तबीयत भी अलील हो चुकी है, मैं बीमारी तक पहुँच चुका, मुझ पर बीमारी गामजन हो गई है, मुझ पर बीमारी गालिब हो गई है। उसकी औरत ने पूछा आखिर क्यों इतना परेशान हो, आखिर तुम्हें किस चीज़ ने इतना थका दिया है, आखिर तुम क्यों इतना बेचैन हो, तुम्हारे अंदर इतनी घबराहट क्यों पैदा हो गई है। उसके शौहर ने कहा, जानते हो इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है मुस्लिम नकील के दोनों बच्चों को जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम अकराम से नवाजा जाएगा, उसे ऊँटों से नवाजा जाएगा। दोनों बच्चे जो है फरार हो गए हैं और सिपाही तलाश में बच्चे मिल नहीं रहे हैं। उन बच्चों को मैं पकड़ने के लिए सारा दिन चलता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा इंतकाल कर गया। बीवी ने समझाया, अरे मेरे शौहरे नामदार, दुनिया की दौलत काम आने वाली नहीं है, दुनिया की दौलत तो दुनिया के लिए है, अगर आखिरत बनाना है तो उन बच्चों की मदद करो, उन बच्चों से अपने जो है अकीदत पेश करो, उनको अपने सीने से लगाओ, वो आले रसूल हैं, नबी के चश्मो चराग हैं, नबी के ख़ानदान के हैं, उनका चेहरा तो गुलाब की तरह खिला होगा, उनका चेहरा तो एक रोशन होगा, उनका चेहरा जो है 14वीं चांद की तरह चमकता होगा। ये तमाम जुमले उसकी बीवी बोलती है। हारिस ने कहा कमबख्त अपनी बकवास बंद कर ले, मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ उन बच्चों को चाहिए, अगर बच्चे मिल जाएंगे दौलत से नवाज दिया जाऊँगा। अब दोनों बच्चे खाने खा करके सो गए हैं। हारिस की बीवी ने उस कमरे में ताला लगा दिया है, यानी ताले से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि मेरा शौहर उस कमरे में ना जा पाए। अल्लाहु अकबर, ये भी एक मसलियत है। अब दोनों बच्चे रात की तन्हाई में सोए हुए हैं। अब बड़े भाई ने ख्वाब देखा, छोटे भाई ख्वाब देखते हैं और दोनों भाई उठ करके रोने लगते हैं। बड़े भाई ने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, छोटे भाई ने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो। कहा मैंने ख्वाब देखा है कि नाना जान बैठे हुए हैं, हमारे अब्बा हुजूर बैठे हुए हैं। नाना जान ने पूछा हमारे अब्बा हुजूर से ना, आप चले आए, आपके बेटे कहाँ हैं, आपने उन्हें दुश्मनों के नरके में क्यों छोड़ दिया है, दुश्मनों के बीच में क्यों छोड़ दिया है, उनका हामी मददगार कौन होगा। अब तो मेरे पास आ गए हैं लेकिन उन्हें भूखा प्यासा छोड़कर चले आए हैं। तो मेरे अब्बा हुजूर ने जवाब दिया है, अरे मेरे नाना जान, अरे मेरे आका, वो मेरे पीछे आते होंगे, अभी आकर के आपसे मिलेंगे। अरे मेरे भाई अब शहादत का वक्त आ गया है, अब सोने का वक्त नहीं है, अब आका से मिलने का वक्त आ गया है, आबे कौसर पीने का वक्त आ गया है। ये दोनों भाई कह करके ज़ारो कतार रोते हैं। दावी बयान करते हैं कि इतना रोते हैं कि बिस्तर जो उनके आंसू से भीग जाता है। अब हारिस की आंख खुली और रोने की आवाज़ बच्चों की सुनता है और सुनने के बाद में हाथ में चराग लिया उसी कमरे की तरफ गया है जिसमें से रोने की आवाज़ आती है। उसने कहा, अरे मेरी बीवी, ये बच्चों की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहा तुम्हें मालूम नहीं है पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे, पड़ोसियों में बच्चे जागते रहते हैं, वही बच्चे रो रहे होंगे, आप सो जाओ, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कौन रो रहा होगा। हारिस ने फिर अपने सर को जो है तकिए पे रखा और लेट गया। फिर बच्चों के रोने की आवाज़ आई, फिर हारिस उठा और जा करके जब उस दरवाजे के पास पहुंचा, देखा ताला लगा हुआ। अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी जल्दी से बता इसमें ताला क्यों लगा हुआ है। उसने कहा वो तो हमेशा बंद रहता था इसलिए बंद है। कहा नहीं, बच्चों के रोने की आवाज़ इसी कमरे से आ रही है, मुझे लग रहा है, तू मुझे चाबी देती है कि नहीं देती है। उसने कहा मैं चाबी नहीं दे सकती हूँ, मेरी जान तुम ले लो ये मंजूर है, लेकिन चाबी हवाले नहीं करूँगी। अल्लाह अकबर, मुहब्ब अहले बैत है, उसने चाबी देने से इनकार किया है। हारिस ने उसके ऊपर यानी बहुत मार देता है और इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। अब चाबी लेने के बाद उस कमरे को खोलता है और खोलने के बाद जब खोलता है देखता है दोनों बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जिनकी नूरानियत का आलम यह है कि पूरा कमरा जो है महक रहा है,
पूरा कमरा रोशन है। जाता उनके बालों को पकड़ करके और बिस्तर से घसीटता हुआ कमरे के बाहर निकालता है। हारिस की बीवी ने दौड़ के हारिस के कदमों को छान लिया, कहा मेरे सौहर इन बच्चों के जुल्फों को छोड़ दे, इन बच्चों के गिस्मों को छोड़ दे, इन बच्चों के बालों को छोड़ दे, ये तो नबी के चश्मो चराग हैं, इनका चेहरा कितना भोला भाला है, इनका चेहरा खिलता गुलाब की तरह है, 14वीं चांद की तरह इनका चेहरा चमकता हुआ है। तू आखिर क्यों इनको सता रहा है, इन पर क्यों तू जुल्म कर रहा है? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तो तुम्हें गाली भी नहीं दिया है, इन्होंने तुम्हें मारा भी नहीं है, इन्होंने तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं किया है, आखिर तू क्यों बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर इतना कहती है उसकी बीवी। हारिस ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो सिर्फ अब दौलत चाहिए। उसने दोनों बच्चों को लिया और लेने के बाद में दोनों बच्चों के बच्चों के बालों को लेकर एक में ज्वाइंट करके गांठ लगा देता है और लगाने के बाद घोड़े पे लादता है और लादने के बाद में नहरे फरात के करीब लेकर चल देता है। अल्लाह अकबर क्या मंजर रहा होगा। मुसलमानों तुम भी औलाद वाले हो, जरा सोचो अगर आपके बच्चों को पकड़ करके और उनके बालों उनके सरों के बाल को लेकर एक में ज्वाइन करके फिर गांठ लगा करके दोनों बच्चों को कोई लेके चलेगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, जरा आप भी सोचो। एक औलाद वाले हो, नबी से मोहब्बत करते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो रौज़े हुसैन को तुम गंदी जगह में डालते हो। जरा सोचो इमाम हुसैन के बारे में। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार को लेकर के उसने नहरे फुरात पे पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसे ही तलवार निकालने कर वार करना चाहा, फौरन हारिस की लौंडी पहुंचती है और उसके कमर को पकड़ लेती है, कहती है तुम हरगिज़ मेरे रहते हुए इन बच्चों को शहीद नहीं कर सकते हो। ये कितनी पक्की मुहब्बे अहले बैत है, ये खादिमा है, लेकिन मोहब्बत देखो अपनी जान उनके कदमों पर निछावर कर रही है और कह रही है जब तक मेरे जिस्म में जान है तुम हरगिज़ इन पर हमला नहीं कर सकते हो। उसने कहा ठीक है तुम्हारा ही काम तमाम कर देते हैं। हारिस ने मुड़ करके अपनी बांदी पर वार किया, उसका सर जिस्म से अलग हो गया। अब जैसे ही उसने आगे बढ़ा फौरन उसकी बीवी जो गिरते पड़ते आती है और आने के बाद में हारिस के कदमों को पकड़ा, कहा हारिस मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, मैं तो इन नबूवत के खानदान के चश्मो चराग को जो है कभी कुर्बान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। इनका चेहरा जो 14वीं चांद की तरह है, मेरी जन्नत इनमें बसती है, मेरी जान इनमें बसती है, इनका खिलता हुआ गुलाब सा चेहरा है, मैं कभी भी जो है इन्हें नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती हूँ। मेरी जान ले लेकिन इन बच्चों को बख्श दे। उसने जो है वार किया। नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनिया मस्जिद, मदरसा नूरुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानिसार पर हारिस की बीवी जो है गिरती है और अपने आगोश में ले लेती है। हारिस ने फौरन तलवार से अपने बीवी पर वार किया है। अल्लाह अकबर, वो भी जख्मी होकर के एक तरफ गिरती है और उसके सर को जिस्म से अलग किया। अब हारिस तलवार लेके बढ़ा, लेकिन दोनों बच्चों की ख्वाहिश को देखिए जरा। छोटे भाई ने कहा ऐ हारिस सबसे पहले मेरा सन जिस्म से अलग कर, मैं अपने बड़े भाई को कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। बड़े भाई ने कहा नहीं मैं अपने मौजूदगी में कभी छोटे भाई पर मुसीबत होते हुए नहीं देख सकता हूँ, पहले मेरा जो है सर जिस्म से अलग कर, क्योंकि मैं बड़े भाई, मैं बड़ा हूँ और छोटे पर शफ़क़त करने वाला हूँ। मेरे आका ने फरमाया था पहले छोटों को खिला लो फिर खाओ, पहले छोटों की परवरिश, पहले छोटों को देखभाल कर लो फिर अपनी देखभाल करो, पहले छोटों को जो है अच्छी तरह खुश कर लो फिर तुम खुश हो जाना, पहले छोटों की देखभाल करो, जो हक है पहले छोटों का वो हक दिला दो, उसके बाद में अपना हक लो। इसलिए हारिस सबसे पहले मेरे नबी की जो हदीस है उस पर मैं अमल कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा सर जिस्म से अलग कर, मैं अपने छोटे भाई पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अल्लाह अकबर। ये कहता है ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों ने अर्ज़ किया, यानी फरमाया, और फरमाने के बाद में हारिस ने कहा ठीक है हम तुम दोनों को एक साथ ही में ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह अकबर। उस जालिम ने ऐसा वार किया कि दोनों बच्चों के जो है दोनों बच्चों का सर एक साथ ही में जो है अलग कर देता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दोनों बच्चों के सरों को लिया और लेने के बाद में एक गोनी में रखता है और रखने के बाद में एक कपड़े में लपेटता है और लपेटने के बाद अपने घोड़े
پر رکھتا ہے۔ دونوں بچوں کے سروں کو لے کر کے اسی نہر فرات میں ڈال دیا۔ اب جو اس نہر فرات میں ڈالا، یعنی دونوں بچوں کے لاش کو لے کر نہر فرات میں ڈالا اور سر کو لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے کہا اے حارث بہت خوش نظر آ رہا ہے، بہت ہی مچل رہا ہے، بہت طبیعت تیری خوش نظر آ رہی ہے، آخر مسرت کی وجہ کیا ہے، آخر خوشی کی وجہ کیا ہے؟ حارث اس نے کہا اے ابن زیاد میرا انعام مجھے دے، میں تو وہ کام کر دیا جو کوئی سپاہی نہیں کر سکا۔ کہا کیا تو نے کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو تلاش لیا اور تلاشنے کے بعد میں نے انہیں نہر فرات کے پاس لے کر گیا اور لے جانے کے بعد میں نے ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا ہے۔ یہ دیکھو سر تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تحفے کے طور پر۔ جیسے اس نے سر کھول کر دیا ہے، ابن زیاد نے دیکھا اور فوراً غصے میں آیا اور کہا اے حارث میں نے یزید کو لکھ کر کے بھیجا ہے، مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو میں نے جو ہے زندہ گرفتار کر لیا ہے اور تمہارے پاس زندہ بھیجنے والا ہوں، اگر اس نے زندہ طلب کر لیا تو میں کہاں سے لا کر کے دوں گا، تو نے غلط کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں پر نظر ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں دیکھتا ہے ایک محب اہل بیت وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بلانے کے بعد میں کہا تم جا کر کے اس کو وہی جگہ اسی جگہ پہ اس کو قتل کرو جس جگہ پر اس نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو شہید کیا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا، اب اس حارث کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد میں لے جا کے اسی جگہ پہ لے جا کر کے اسی جگہ پہ قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والے کا ذرا تیور تو دیکھو، پہلے اس نے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا ہے، پھر اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا، پھر اس کے دائیں پیر کو کاٹا، پھر اس کے بعد بائیں پیر کو کاٹتے ہیں، اس کے بعد اس کے سر کو کاٹتے ہیں، یعنی تڑپا تڑپا کے محب اہل بیت نے حارث کو سجا دیا ہے اور دونوں بچوں کے سر کو جو ہے جیسے نہر فرات میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، نہر فرات سے وہ لاش اوپر آتی ہے اور آنے کے بعد دونوں بچوں کے لاش جو ہے اپنے سروں سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد پھر نہر فرات کے اندر نیچے چلے جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حارث کے اس بے وقوفی پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بتائیے دولت کی لالچ میں دونوں بچوں کو شہید کیا، دولت بھی نہیں ملا، جان بھی گنوا دیا، اپنے بیوی بچوں کو بھی گنوا دیا۔ یہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی شہادت تھی جس سے ہم اور آپ نے غور کیا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہمیں امام حسین سے کیسی محبت کرنی چاہیے، کس طریقے سے امام حسین سے عقیدت رکھنی چاہیے۔ ہم اور آپ اگر امام حسین سے محبت کریں تو ان شہزادوں کی طرح کریں، حارث کی بیوی کی طرح کریں، اس کے لونڈی کی طرح کریں۔ اب جو مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس نے امان دیا تھا محمد بن عساس نے، اس سے مسلم بن عقیل نے کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کے حالات کے تعلق سے کاغذ میں لکھ کر کے یہ خط روانہ کیا تھا، وہ تم جا کر کے امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تم جا کر کے اور ہمارے بھائی امام حسین سے یہ کہہ دینا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور سارے کوفہ والے جو ہے وہ سب کے سب یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں، ابھی وہ یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، برائے کرم وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ یہ امام مسلم بن عقیل نے محمد بن عساس سے کہا اور کہنے کے بعد میں جو ہے امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانگی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مکہ سے روانگی کرتے ہیں تو مکہ میں وہ کوہرام مچتا ہے۔ اللہ اکبر، تمام صحابہ جمع ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت سعید خدری ہیں، تمام صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں امام حسین آپ تو نواسہ رسول ہیں، امام حسین میں آپ کو یہاں مکہ سے نہیں جانے دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعید خدری نے تو ان کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے چھان لیا، پکڑ لیا، کہا آپ نہیں جا سکتے مکے سے نا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں مجھے مکہ جانا ہوگا کیونکہ 40 خطوط آ چکے ہیں، امام مسلم بن عقیل کا خط بھی آ چکا ہے اور کوفہ والوں جو ہے کوفہ والے بڑی ہی محبت کے ساتھ ہمارے بھائی مسلم بن عقیل سے پیش آ رہے ہیں، ہمارے نام پر بیعت لے رہے ہیں، ہمیں اب کوفہ جانا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل کے خط کو تمام صحابہ کے لوگوں کو سنایا۔ صحابہ کو جب سناتے ہیں امام حسین
حسین سے سب نے یہی کہا، اے امام حسین کوفہ والے غدار ہیں، تمہارے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے غداری کیا ہے، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے غداری کیا ہے، تم کوفہ نہیں جا سکتے ہو، کوفہ والوں کے دل تو تمہارے ساتھ ضرور ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تمہیں میں کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں نے مدینہ کو چھوڑا دین کے لیے چھوڑا ہے، میں نے جو ہے نانا کے قبر کو چھوڑا ہے صرف نانا کی شریعت کے لیے چھوڑا ہے، میں ماں کے قدموں سے دور ہوا ہوں تو نانا کی شریعت کے لیے، اب جب یہاں تک میں آ گیا ہوں تو کوفہ ضرور جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کعبہ کے پاس یعنی حرم کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے حجر اسود ایک تیرے قسمت یہ ہے کہ میرے نانا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تجھے چوما ہے، تو قیامت تک تجھے میرے نانا جان کی امتی چومتے رہیں گے، اور مجھے بھی نانا جان نے چوما تھا لیکن اسی نانا جان کے امتی میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، میں تیری عزت و آبرو کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ ایک وقت یہ آیا تھا کہ میرے نانا جان نے اس مکے کی حرمت کے لیے، اس تیری حرمت کے لیے مکے کو چھوڑ کے ہجرت مدینہ کیا تھا، اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ تجھ پر جب مصیبت آئی ہے تیرے عزت و وقار کو پامال کیا جا رہا ہے، تو آج اسی نبی کا نواسہ کرب و بلا کی طرف جا رہا ہے تیری عزت و وقار بچانے کے لیے۔ اے خانہ کعبہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب رہوں۔ اے حجر اسود تو رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دینا کہ امام حسین میری بارگاہ میں میرے پاس آ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ اے حجر اسود تیری عزت و وقار کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین یہ باتیں کر کے اور واپس آتے ہیں، آنے کے بعد میں اپنے تمام ساتھیوں کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں اب چل دیتے ہیں، چلتے چلتے مقام صفاح پہ پہنچتے ہیں تو ایک شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد میں اس سے کچھ حالات معلوم کرتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو کوفہ والوں کی تو کوفہ والے بہت ہی عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، ابھی تک کوفہ کا حالات صحیح تھا۔ اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود تھے تب وہ وہاں سے چلا تھا، اس بنیاد پر اس نے کہا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں وہ کوفہ میں تھا، جب وہ تھے تب وہاں پہ وہ موجود تھا، اس کے بعد وہاں سے چلا تھا، ساری حالت امام حسین کو بتایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے، جب مقام حاجر پر پہنچتے ہیں تو حضرت قیس کو جو ہے انہوں نے لکھ کر کے ایک خطوط کوفہ کی طرف روانہ کیا، کہا جاؤ کوفہ میں یہ میرا خطوط دے دینا اور کہہ دینا کہ امام حسین جلد از جلد پہنچنے والے ہیں۔ جب حضرت قیس چلے اور مقام قادسیہ پر پہنچے ہیں تو انہیں مقام قادسیہ پر جو ہے اور مقام قادسیہ پر پہنچنے کے بعد میں جسے ابن زیاد نے 1000 لشکر دے کر کے ناکہ بندی کروا دیا تھا، اس نے فوراً گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں فوراً جس کا نام جو ہے حسین بن نمیر بتایا جاتا ہے اس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا امام حسین کا خط لایا ہوں، امام حسین یہاں آ رہے ہیں اور امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جا کر کے تم یہی بات جو ہے جا کر کے امام حسین کے تعلق سے تم لوگوں کو بتا دو کہ امام حسین غلط راستے پر ہیں، امام حسین نے یزید کی بغاوت کیا ہے، اس لیے ہم جو ہے امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ محب اہل بیت ہیں، تو امام حسین کے قاصد ہیں، انہی سے یہ ورغلا رہا ہے، انہی کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ چھت کے اوپر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیے شیر، دیکھیے کس طریقے سے ان کا ہمت ہے، اس لیے مومن کو کہا گیا ہے، یعنی مومن کو شیر سے اسی لیے تشبیہ دیا گیا ہے۔ جب شیر کی بات آ گئی ہے تو میں ایک شیر آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ کالپی شریف کے زمین پر ایک شیر پیدا ہوا تھا، جانتے ہیں جن کو نام کو ہمارا آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا حسمت علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اجمیر شریف جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں جب وہاں سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں تمام بددینوں نے دوڑ کر کے ان کے جسم کو سونگھنا شروع کیا، اور جب سونگھنا شروع کیا ہے ان کے جسم کو تو کبھی دائیں سونگتے ہیں کبھی بائیں سونگتے ہیں۔ حضرت یعنی شیر بیس اہل سنت نے کہا تم کیا سونگتے ہو؟ کہا رے بخاری شریف میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو جنتی دروازے سے نکل جاتا ہے، جو جنت سے آتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس لیے میں سونگ رہا ہوں۔ امام یعنی حضرت امام اہل سنت شیر بیس اہل سنت نے فرمایا نادان، تو نے بخاری پڑھا لیکن
समझा नहीं है, बुखारी के उसी सफ़े में है। मेरे आका ने फरमाया है जन्नत की खुशबू आती ज़रूर है, लेकिन बददीनों के लिए, बदमज़हबों पर जन्नत की खुशबू हराम है, इसलिए तुझे खुशबू नहीं मिल सकती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जो इसके नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनिया मस्जिद, मदरसा नूरुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी शेर, एक ये भी शेर है जिनके पीठ पर शेर के पंजे का निशान था। जो देखे हैं वो बताते हैं कि शेर के पंजे का निशान था। किसी भी महाज पे जाते थे, कैसा भी मुनाजरा हो, कभी उन्होंने सब्ज़ नहीं खाया, कभी हारे नहीं। और अल्लाह ने फरमाया, है मौलाना हसमत अली खान, तुमने अपने जानो माल को कुर्बान किया मेरी राह में, और आज से जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात के शेर से नाम याद करेगी, और आज से तुम्हारा लक़ब शेर वैसे अहले सुन्नत होगा, कोई हसमत अली नहीं कहेगा। वो लक़ब दिया। आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हम इमाम हुसैन को किस तरीके से रुखवा ज़लील करते हैं। गैर भी देखते हैं, कहते हैं वाह क्या मुसलमान है, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनके रोज़े को गंदगी में डालते हैं। ज़रा सोचो मुसलमान, ये दर्द हम और आप कब समझेंगे। हजरत कैस को छत पे खड़ा किया गया, उन्होंने ऐलान किया है कूफा वालों इमाम हुसैन आ रहे हैं और वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। नेक तबीयत के हैं, नवासे रसूल हैं, हजरत फातिमा की औलाद हैं, हजरत अली के नूरे नज़र हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, नबी के नवासे हैं, नबी उन्हें सूंघते थे, नबी उनको जो है चूमा करते थे। वही इमाम हुसैन तुम्हारे बुलाने पर आ रहे हैं, जिसे तुमने ख़त लेकर के भेजा है, जिसे ख़त लिख करके भेजा था। जब ये जुमला हजरत कैस ने कहा, इब्ने ज़ियाद की मनहूस आवाज़ गूंजती है कूफा के अंदर, और कहा मेरे जल्लादो इब्ने कयानी हजरत कैस को छत से नीचे गिरा दो, इनके जिस्म के दो टुकड़े कर दो। अल्लाहु अकबर। हजरत कैस को छत से नीचे गिराया गया, और गिराने के बाद में उनके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद में उनके लाश में मनहूस आवाज़ इब्ने ज़ियाद की कूफा की सरजमी पर गूंजती है, और इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरे सिपाहियों इनके लाश पे इतने घोड़े दौड़ा दो कि इनके लाश का पता ना चल सके ये कैस की लाश है किसी और की लाश है। अल्लाहु अकबर। हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर इतने घोड़े दौड़ाए गए हैं कि उनकी लाश भी पहचानने में नहीं आ रही है कि यह हजरत कैस की लाश है या किसी और की लाश है। तो इस तरीके से जुल्म सितम करबला के जानिसारों पर की हुआ है, लेकिन हम और आप समझते नहीं, खाली सुनते हैं, अपने दिमाग में बिठाते नहीं हैं। और जिस दिन मेरा ये दावा है कि जिस दिन तुमने दिमाग में बिठा लिया तो सारे खुराफात को छोड़ करके सिर्फ इमाम हुसैन का गुण गाओगे। जो इमाम कहेंगे वही हम करेंगे, इमाम कहेंगे वही हम अमल करेंगे। इमाम ने आखिरी बात, बकरा ईद गुजरा ना, देखे हैं कितने लोगों ने कुर्बानी किया, गालिबन सब लोगों ने किया, लेकिन बकरे की आंखों में कभी हमने झांक कर देखा कि उसने हमें दर्श क्या दिया। कुर्बान तो ज़रूर किया, गोश्त अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ खा रहे हैं। सच कह रहे हैं हम, ये बात ज़रा तल्ख है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, इसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन हक़ है कि अभी भी बकरे का गोश्त है फ्रिज में। मस्जिद और मदरसे के इमाम और मोहसिन गोश्त के लिए तरस गए, नहीं पाए, लेकिन फ्रिज भरी हुई है, उसको महीनों खाया जा रहा है, कोई परवाह नहीं, अपने इमाम को भूखा रख रहे हैं। लेकिन एक जुमला बोल रहा हूँ मैं, याद रखना कि बकरे ने क्या कहा था। जब हम बकरे को लटाए गर्दन पे छुरी रखते हैं, बकरे की आंख जो है पलक झपकती नहीं है, देखा होगा कभी आपने, जब जबा करो तो देखो पलक नहीं झपकती, आंख खुली रहती है। बकरे ने आंख खोल करके अपने मालिक से कहा, मेरे मालिक तूने मुझे 28,000 या 20,000 का खरीदा था, ये और बात है, लेकिन अल्लाह ने मुझे चुन लिया था अपने बारगाह में, और मैंने अपने गर्दन को कटा करके ये दर्श तुझे दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अपनी गर्दन कटा के अपने रब को राजी किया है, इसी तरीके से अगर 5 वक्त में अपनी गर्दन को झुका करके और नमाज अदा कर लिया, तेरा रब राजी हो जाएगा, तेरा रसूल राजी हो। ये बकरे ने दर्श दिया था अपनी आंखों से, लेकिन कितने लोग हैं उसकी आंखों को देखे थे। कोई तो गोश्त ले जाने में फ्री है, जो है मशगूल है, कोई उसकी चमड़ी जल्दी उतर जाए, गोश्त जल्दी घर पहुंच जाए, उसमें मशगूल है, कोई बकरे के दर्श को नहीं सीखा।
میرے دوستو بقرہ عید جو آتی ہے اس لیے نہیں کہ ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں، اس سے بھی ایک درس ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اسلامی مہینہ سال جو شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے، ختم بھی قربانی سے، یہ بھی نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم اور آپ سنے ہیں اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ بھی ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، عالموں سے ہمیں الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔